بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 4۔ ہوٹل میں جو مرد عیاشی کے لیے آ کر ٹھہرتے تھے، یہ ان کو غلط قسم کی تفریح مہیا کرنے کا ذریعہ، لہذا اس کا رابطہ اس بازار سے بھی رہتا تھا۔ افتخار رات کو آ گیا۔ اس کے گھر میں خواتین نہیں تھی، اکیلا ہی رہتا تھا۔ آتی ہی اس نے ایک عورت کو فون کیا۔ تھوڑی دیر میں وہ عورت آئی۔ دونوں نے کچھ دیر دوسرے کمرے میں گفت و شنید کی، پھر بولی، بشریٰ بی بی، یہ میرے خالہ ہے، قریب ہی رہتی ہے، تم ان کے گھر چلی جاؤ، کیونکہ میں یہاں اکیلا رہتا ہوں، لہٰذا تمہارا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ یہ تم کو کل یہاں پہنچا دے گی۔ چاہو تو اپنا سامان رہنے دو یا ساتھ لے جاؤ۔ خالہ نے کہا، ان کو سامان یہی رہنے دو، کل میں منگوا لوں گی۔ ابھی رات ہو رہی ہے اور ہم دونوں عورتیں ٹیکسی میں جائیں گے، سامان لے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان بیگ میں زیور وغیرہ یا کوئی قیمتی سامان بھی ہو۔ میں منیر کی ہلاکت کے صدمے سے نیم جان تھی، اوپر سے خالہ کے ہمدردانہ باتیں، اور بار بار گلے لگا کر کہتی تھی، مت رو میری بچی، رونا نہیں، مجھے ماں سمجھو، جیسا کہو گی ویسا ہی ہوگا، بھروسہ رکھو، کل تک تجھے تیرے گھر پہنچا دوں گی۔ اس شاطر عورت نے میرا سامان افتخار کے حوالے کیا اور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر اس جگہ لے آئی جس کو بازار حسن کہا جاتا ہے۔ میں جب یہاں آئی اور ماحول کا اندازہ ہوا تو ہکا بکا رہ گئی، منیر کے مرنے کا غم بھی بھول گئی۔ سامنے اپنی عزت کی موت نظر آ رہی تھی۔ اس جگہ آنے سے تو مر جانا کیا برا تھا، کاش میں منیر کے ساتھ ہی بم دھماکے میں اڑ جاتی۔ میں تر تر کانپ رہی تھی، ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے۔ عورت کے کوٹے پر لوگ آ گئے تھے، میری آنکھیں حیرت سے پھٹنے لگی۔ ان میں ایک پولیس افسر کے ساتھ میرا کزن منصف خان بھی تھا۔ منصف کو دیکھ کر سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ روؤں یا ہنسوں۔ میں ہمت کر کے پردہ ہٹا کر اس کی طرف دوڑی اور اس کے پاس جا کر رونے لگی۔ وہ بھی مجھ کو دیکھ کر حیران پریشان ہو گیا۔ تو میں نے کہا، منصف، میں راستہ بھول گئی تھی اور یہ لوگ دھوکے سے یہاں لائے ہیں، خدا کے لیے مجھے یہاں سے لے چلو۔ کب لائے تھے یہ تم کو؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے جواب دیا۔ اچھا، فکر نہ کرو۔ اس نے اپنے پولیس افسر دوست سے کچھ کہا اور اس نے بالا خانے کے مالکہ کو اڑے ہاتھوں لیا۔ میں نے دیکھا عورت خوف زدہ ہو گئی۔ اس نے ہاتھ باندھے اور پھر منصف سے کہا کہ بے شک اس کو لے جاؤ، کیونکہ ابھی میں نے اس کے پیسے نہیں دیے۔ اصل مجرم ہوٹل کا بیرا افتخار ہے، اس کا سامان بھی اسی کے پاس ہے، وہی اسے فروخت کرنے لایا تھا۔ منصف میرے سوتیلی والدہ کا بھانجا تھا۔ وہ مجھے ساتھ لے آیا اور اپنے دوست پولیس والے سے کہا کہ یہ میری خالہ کی بیٹی ہے، اس لیے بات نہیں نکلنی چاہیے، ورنہ خاندان کی بدنامی ہوگی۔ غلطی سے ان بدماشوں کے ہاتھ چھڑ گئی، شکر ہے ہم یہاں بروقت آ گئے۔ بہرحال میں صبح ہی اس کو گھر لے جاؤں گا۔ تم افتخار سے اس کا بیگ برآمد کرواؤ جس میں اس کا شناختی کارڈ، زیور اور نقد رقم ہے۔ وہ رات میں نے منصف کے ساتھ گزاری، اگرچہ میرا دل منیر کے لیے دکھ سے بھرا ہوا تھا، مگر میں نے منصف پر یہ ظاہر نہ ہونے دیا کہ مجھ کو منیر کا دکھ ہے اور میں اس کے لیے رو رہی ہوں۔ غلام منیر نے میرے ساتھ نہیں کیا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد جائز رشتے سے ملنا چاہتا تھا تاکہ خدا ہم سے خوش ہو، مگر موت نے اس کو مہلت نہ دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو گناہ سے بچا لیا۔ وہ ایک سچا انسان تھا، مگر منصف میں خود پر قابو پانے کا حوصلہ نہ تھا، اس لیے مجھے اس بازار کے گندگی بننے سے تو بچا لیا، مگر خود اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ جب میں راز و قطار روئی تو وہ شرمندہ ہوا اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں
کہ وہ مجھ سے شادی کرے گا اور معافی بھی مانگی، مگر اب کیا فائدہ تھا؟ لوٹ لینے کے بعد کوئی معافی مانگے تو دامن تار تار ہی رہتا ہے۔ اگلے دن مجھے گھر لے آیا اور میرے والدین کو سمجھایا کہ اس کو کچھ مت کہنا، جو غلطی ہوئی ہے اس کو معاف کر دیجیے اور شکر کیجیے کہ اس کی عزت اس بازار میں نیلام ہونے سے بچ گئی۔ اس روز اگر میں اپنے اس پولیس افیسر کے ساتھ وہاں نہ جاتا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت گزر جاتی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ میرا وہاں جانا آپ کی عزت کے تحفظ کا سبب بن گیا، اور شاید منیر کی موت بھی اس طرح لکھی تھی کہ وہ بھیانک حادثے میں اس طرح دنیا سے چلا گیا۔ یہ حقیقت تو بہرحال سب کو پتہ چل چکی تھی کہ میں منیر کے ساتھ بھاگی تھی، مگر موت اس کو لے جا چکی تھی۔ باقی سٹوری اگلی قسمیں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اگلا کیس آپ تک بآسانی پہنچے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سٹوری کا کیس پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا۔ اگلے کیس میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔